اتنا نیوٹرل جرنلسٹ ہوتا ہے کہ پاکستان کی بات بھی ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہ ایک کوئی تھرڈ پارٹی ہے. آپ کا سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو آگے چلاؤ. آپ کھل کر ایک پیور اینٹی اسٹیٹ پولیٹکس کو پولیٹک کہتے ہوئے ڈر رہے ہو. مطلب یہ کہ آپ کو ڈر ہے کیا ہے؟ خوف ہے. یہ جو علیمہ باجی جن کے سلائی مشین چلانے سے ڈالرز نکلتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو کیسے کہہ رہی تھی ریمیٹنس نہیں بھیجنے، پاکستان کو دیوالیہ کرنا ہے، ڈیفالٹ میں لے کر آنا ہے. جسٹس کے نیچے ہوگی. اگر آپ یہ آج اور پرسوں تک جب عمران خان سے ساتھ ملاقات ہوگی اگر انہوں نے نہیں قبول کیا تو پھر ریمیٹنسز نہیں آئیں گی پاکستان. آپ کے ڈالرز پہ یہ آپ کے صرف گھر نہیں چل رہے، یہ پورا ملک چل رہا ہے. پاکستان کے جو غیور اوورسیز ہیں انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ڈھیر لگا دیا کہ ریکارڈ توڑ دیا اگلے پچھلے. پاکستان اب تھریش ہولڈ پہ کھڑا ہے، ایک بہت بڑا آپ سمجھے گیم چینجر ہو گیا. اور یہ کون لے کے جا رہا ہے؟ پچھلے 3 سے 4 دن کے اندر آپ کے آرمی چیف ایک بڑے سٹیپس لیتے نظر آ رہے ہیں. اگر پاکستان ان کے سٹیپس پہ آگے بڑھ گیا تو پاکستان کی تاریخ آنے والے دنوں میں مختلف ہوگی. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی نا ایک مجھے بات بہت پسند ہے، اس قدر پسند ہے کہ میں اس کا ڈائی ہارڈ فین ہوں اس بات پر کہ وہ منافق جماعت نہیں ہے. پاکستان کے خلاف رو کی زبان بولتی ہے، رو کی ایجنٹی کرتی ہے تو کھل کر کرتی ہے. پاکستان کی دشمن ہے تو کھل کر سینہ ٹھوک کر دشمنی کرتی ہے. آپ کی لڑائی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ آپ کی اندرونی لڑائی کا آپ کو سامنے آ. ایک جو نفرت انگیز ایک پروپیگنڈا کیا گیا وہ میرا خیال ہے قابل مذمت بھی ہے، جو پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستان کی لیڈرشپ کے خلاف. 9 مئی کے وقت واقعات پولیٹیکل کے حد تک تھے. ایک بہت بڑی وار یہاں پہ شروع کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ریوالونگ اراؤنڈ دیٹ پولیٹیکل پارٹی. ایوری تھنگ از ریوالونگ اب اراؤنڈ. چیزیں بہت ایکسپینڈ ہو چکی ہیں، وہ ایک اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. آئیدر وے عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹس میں پاکستان تحریک انصاف کے کتنے اکاؤنٹس ہیں، ٹی ٹی پی کے خوارج ان کے لیے ان کے یعنی سافٹ کارنرز ہیں. یہ آپ کی بات میں اس سے انکار نہیں کر رہا. یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والا ایلیمنٹ نہیں ہے. مارچ کے اندر $4 بلین سے اوپر آپ کی ریمیٹنسز آئی. اس کا مطلب ہے اوورسیز پاکستانیوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کا سارا. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا گیم چینجر ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیسپریشن کا شکار ہے. ایک منٹ پاکستان کے خلاف اظہار رائے کرے، مثلاً پاکستان کے کوئی خلاف گلا ہو، کوئی گلا ہو، پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف کوئی گلا ہو، میرے گلا چھوڑے نا، ابھی تو میری بات تو پوری ہونے دے نا. ڈیل کرنے کا طریقہ یہ اگر میں آپ کی بات مانوں تو اس کو بھی گولی مار دے، اور جو آپ کے خلاف اب میری بات کیوں مان رہے ہیں آپ؟ امریکہ کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ اس کی ایم کیو مثال میں صرف آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ہمیں اپنی ریڈ لائن کی حفاظت کرنی چاہیے. آپ ریڈ لائن سے اوپر جو مرضی کریں، سر پیٹیں، جو کرنا کریں. یہاں پاکستان کی جو اس وقت عسکری لیڈرشپ ہے، خاص طور پر آرمی چیف کی شکل میں، آپ بھول جائیں کہ وہ کسی کو ریڈ لائن کراس کرنے دیں. یہ بتانے کی ضرورت پڑے گی. میں آج آپ کو بات کر رہا ہوں نا، ایک عام پاکستانی دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں نا ایک بندے کی نیت یہ ہے کہ یار آئی ایم ایف کا ایک اسٹیٹ کا معاہدہ توڑ دیا یار آپ نے. جنگیں صرف فوجیں نہیں لڑتی، قومیں لڑتی ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسان ہاشمی اور DNN نیوز میں خوش آمدید. آرمی چیف کی للکار کے بعد آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا پر جو بھونچال برپا ہے. اب آپ کے جو جتنے بھی دشمن ہیں وہ اپنی اپنی بلوں سے باہر نکل رہے ہیں. ویسے تو آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ جناب تم لوگوں کی ایسی کی تیسی تمہاری 10 نسلیں بھی ہمارے پاکستان اور بلوچستان کے حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتی، اور 1.3 ملین جو انڈین آرمی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. تم کہاں کی بات کرتے ہو، کس کھیت کی مولی ہو، یہ منہ اور مسور کی دار. لیکن آپ دیکھیں کہ آرمی چیف کی اس للکار سے اور اس دھاڑ سے سمجھ آ رہی کہ چلیں آپ کے ٹی ٹی پی کے خوارج یا BLA کے دہشت گردوں کو تو مرچیں اور موت پڑی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کی بہت بڑی ایک سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا ونگ نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کی ہوئی ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از آج یہ ریجیکٹڈ ٹولہ وہ کسی بھی شکل میں تھا، کسی بھی فارم میں تھا، کسی بھی لبادے میں تھا، وہ دنیا کے سامنے آ گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی زبردست موو تھی اور بڑے زبردست انداز میں آرمی چیف نے بتا دیا ہے کہ جناب اب انف از انف، اور جو آئندہ ہونے جا رہا ہے ان کی باڈی لینگویج بالکل کلیئر تھی. لیکن بڑی یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان کے جتنے بھی چھپے ہوئے دشمن تھے وہ آج کھل کر سامنے آ گئے. جس اوورسیز پر بیسڈ کر کے پاکستان کے خلاف ایک محاذرہ گرم کی گئی تھی اور پاکستان کے خلاف ایک پوری جنگ مسلط کی گئی اور کہا گیا جی اوورسیز پاکستانی تو پاکستان کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. بھائی اوورسیز پاکستانیوں نے ریجیکٹ کر دیا عمران خان کو. آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی بدقسمتی، اور اس بدقسمتی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی خوش قسمتی کے کھل کر ہمارا دشمن جو ہماری صفوں کے اندر بیٹھ کر ہماری جڑوں کو کاٹ رہا تھا سامنے آ گیا. یہ جو علیمہ باجی سلائی مشین جن کے سلائی مشین چلانے سے ڈالرز نکلتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو کیسے کہہ رہی تھی ریمیٹنس نہیں بھیجنے، پاکستان کو دیوالیہ کرنا ہے، ڈیفالٹ میں لے کر آنا ہے.
पाकिस्तान की आपके पैसे रीढ़ की हड्डी हैं, लिहाजा पैसे ना भेजकर आप पाकिस्तान को तोड़ दें, नाउजुबिल्लाह, इस तरह की खुली बातें वो कर रही थी। और पाकिस्तान के जो गयूर ओवरसीज़ हैं, उन्होंने जिस तरीके से रेमिटेंस की वो कहते हैं कि बहार लगा दी, उन्होंने वो कहते हैं कि ढेर लगा दिया, कि रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगले पिछले हर साल नए से नए, हर बल्कि महीने नए से नया रिकॉर्ड रेमिटेंस का बन रहा है। तो ये एक क्लियर कट आंसर है कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आवाम ने, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में है, उन्होंने इस रिजेक्टेड, इस फितने और इस इंतशारी और फसादी टोले को बायकॉट करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगा दिया। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं जिनके साथ नज़र गपशप करनी है, एहसन ज़िया साहब उनका नाम है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, कॉलमिस्ट हैं, और कह सकते हैं कि 18-19 साल मुसलसल, शायद इससे ज़्यादा उनका सहाफ़त का तजर्बा है। तो उनसे हम ज़रा ख़ास तौर पर मौजूदा हालात जो बना हुआ है, पाकिस्तान के मामलात को जिस तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए एक मखसूस टोला कर रहा है, सहाफ़त की आड़ में, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में, उनसे गपशप करते हैं। एहसन ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज देखी आपने? जी बिल्कुल देखिए। कैसी लगी? देखिए, मुझे कल का जो उनका खिताब था उसके जो अंदर जो डिफरेंस नज़र आया, हाँ। डिफरेंस ये है कि जो उनके दिल में था, जैसे वो सोचते हैं, उनके चेहरे पर आया था। यानी हुब्बुल वतनी का जो जज्बा उनके अंदर है जी, और जिस तरह वो पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं, वो उनके जज्बात और एहसासात कल उनके चेहरे के ऊपर आया थे। बिल्कुल सही है। तो जो सच्चाई उनके अंदर थी वो उनके चेहरे के ऊपर थी, और सच्चा आदमी मेरा ख्याल है इसी तरह बोलता है। तो सर, सच्चा आदमी इस वक्त तो आप देख नहीं रहे कि वो सिर्फ बोले नहीं है ना, वो तो धाड़े हैं। अब आप नोट करें कि उन्होंने कहा BLA के दहशतगर्दों को मुखातिब करते हुए, TTP के खवारिज को मतलब मुखातिब करते हुए, आप मुझे ये बताएं कि मुखातिब वो थे, मिर्चें इधर लग गई। उसकी वजह सोशल मीडिया यानी तहरीक इंसाफ का इस वक्त आप देखें कि आर्मी चीफ को टारगेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि आपके BLA और TTP की मतलब एक पॉलिटिकल विंग है, या उनके बयानिए का जो विंग है वो फौरन एक्टिव हो गया, उनका सोशल मीडिया विंग एक्टिव हो गया। देखिए, इसको अगर आपने समझना है तो सिर्फ आप पाकिस्तान के अंदर रह के इसको नहीं समझ सकते। चलें बाहर चलते हैं फिर। हाँ जी, इस ग्रेट गेम को इस खिते के अंदर जो चल रही है उसको पहले आपको समझना पड़ेगा। इसके अंदर जो पहली एफर्ट की गई है वो 9 मई के वाक़यात थे, जिसके तहत आपकी पॉलिटिकल जमात जो थी वो इंस्ट्रूमेंटल हुई, और पाकिस्तान के अंदर जो कोशिश की गई वो ये थी कि एक तो था कू करना, एक तो कू था, वो बिल्कुल वो उस वक्त का कू था जो नाकाम हुआ खुशकिस्मती से, लेकिन वो बेसिकली एक सिविल वॉर की एफर्ट थी। सिविल वॉर की एफर्ट जो थी वो ख़त्म हुई, और आज जो दूसरा इस खित्ते के अंदर जो ग्रेट गेम है जिसके तहत अब पाकिस्तान के अंदर हालात बदलने की कोशिश की गई, वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से वॉर जोन जो था बड़ा सिस्टमेटिकली शिफ्ट किया गया पाकिस्तान के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 2 बड़े सूबे जो हैं उनको वहाँ पर गुरीला वॉर की एक सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सेकंड है जिसके बारे में आर्मी चीफ ने बहुत पहले भी कहा है और रिसेंटली भी उनके बयानात आए कि पाकिस्तान को एक एफर्ट है, जैसे शाम बनाया जा रहा है, जैसे लिबिया के अंदर हम देख रहे हैं, जैसे यमन के अंदर देख रहे हैं, तो एक एफर्ट है कि पाकिस्तान को इस तरह किया जाए। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी लास्ट डेटरेंस किसी भी मुल्क के लिए होती है वो होती है पाकिस्तान की फ़ौज जो इस वक्त है, या पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे। अभी अगर आप देखो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और जो बलूचिस्तान के अंदर जो आप बता रहे हैं, उसके तहत अब इस वक्त जो दहशतगर्द हैं उनका जो शिफ्ट है वो टारगेट भी इस वक्त आप अगर देखें तो ज़्यादातर आपके सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी वॉर यहाँ पर शुरू कराने की कोशिश की जा रही है, और उसमें आर्मी चीफ साहब का ये जो एक आप बयान जो है, आपने अच्छा कहा कि धाड़े, और बताया कि पाकिस्तान किस हद तक इसको देखिए ना, आपने वो जो अख्तर मेंगल है उसने दुम दुबा ली ना, अवाम ने रिजेक्ट किया, यहाँ से आर्मी चीफ का खिताब की उस तक खबर पहुँची होगी ना। तो जो BLA के लिए वो अपनी लड़ाई लड़ रहा था, अब उसने अवाम की रिजेक्शन और आर्मी चीफ के तेवर देखते हुए उसने ज़रा ख़त्म करने का ऐलान किया, जो हम अब अगली तहरीक की तरफ चले। जी, मैं इस लड़ाई को थोड़ा और मैं चाहता हूँ कि हम इसको ज़रा समझ जाएं कि क्या है, जिसके लिए हमारी फ़ौजी क़यादत जो है इस वक्त, हमारी अस्करी क़यादत हो या हमारी पॉलिटिकल क़यादत हो, मैं समझता हूँ बड़ी सिगाशियसली वो जो स्टेप ले रहे हैं इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान के लिए बड़े ज़रूरी हैं। इसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप ये समझ लें कि इस वक्त चाहे जो गेम खेली जा रही है, ग्रेट गेम जो पाकिस्तान में खेली जा रही है, उसका जो टारगेट है, एक तो है आपका चाइनीज़ इकनॉमिक कॉरिडोर। बिल्कुल ठीक है। और किसी सूरत में भी ना तो इंडिया चाहता है, ना अमेरिकन चाहते हैं, ना इसराइल चाहता है कि ये कामयाब हो। तो एक तो ये है कि अच्छा, वैसे माजरत मैं कट कर रहा हूँ, वो क्यों चाहेंगे?
یہ بھی سوال جو ہے کیوں چاہیں گے؟ اچھا کیوں چاہیں گے؟ دوسری بات ہے کہ جو گریٹ گیم اس وقت آپ غزہ کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ سپل اوور ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر نتن یاہو نے اپنا ایک ایجنڈا دے دیا. نتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ صرف آپ غزہ نہ سمجھیں, ہم مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنے جا رہے ہیں. اسی طرح کے ایک بیان جو ہے آپ کو پتہ ہے ٹرمپ صاحب نے دیا کچھ عرصہ قبل, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جہنم بنا دیں گے مڈل ایسٹ کو. جی جی. تو مڈل ایسٹ پاکستان سے اتنا ہی دور ہے کہ گوادر سے آپ دیکھ لیں کتنا دور ہے, کتنا ڈسٹینس ہے وہاں سے. مڈل ایسٹ پاکستان اس کے آپ سمجھے کہ تھریش ہولڈ پہ کھڑا ہے. تو بنیادی طور پر اگر آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا تو آپ کو ڈیوڈ بن گورین جو تھا پہلا پرائم منسٹر آف اسرائیل, اس کا ایک بیان جو 60s میں اس نے اپنی کیبنٹ کو دیا تھا, اس نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ تم جو بنانے جا رہے ہو گریٹر اسرائیل اب کوئی میتھ نہیں ہے, وہ اس کو ایکسپینشن کر رہے ہیں. اور آج غزہ ختم کر کے اگر کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو مصر لے لے اور جارڈن لے لے, اور پھر آپ شام کے اندر جو کچھ دیکھ رہے ہیں, لبنان کے اندر جو کچھ دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی ٹیریٹریز کو بڑھا رہے ہیں. تو اس ٹیریٹریز کو بڑھاتے ہوئے ڈیوڈ بن گورین نے یہ کہا تھا, اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس نے پاکستان کا نام لیا تھا. یعنی اس نے 60s میں یہ بات کی تھی اپنی قوم کو کہ دیکھو جب یہ تم کرنے جاؤ گے تو تمہارے مد مقابل ہمیں, اس نے کہا تھا اربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں خطرہ, اس نے پاکستان کا نام لیا. بالکل. اور اس نے کہا اگر پاکستان کو اگر تم نے اس وقت اپنے پاؤں پہ نہ جھکایا, اپنے گھٹنوں پہ نہ جھکایا, تو پھر تم یہ کر نہیں سکو گے, کیونکہ جب کرو گے تو وہ ایک طاقت ہوگی اور وہ کھڑا ہوگا, اور جو آج پاکستان کھڑا ہے. اس نے پاکستان کی طرف ٹارگٹ کر کے کہا کہ اگر اس کو ختم کرنا ہے تو پھر اس نے کہا انڈیا ہمارا دوست ہوگا, ہم اس کو ساتھ مل کے کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا جو پاکستان کے کشمیر کے ایریا میں جب ان کے جہاز آئے اور پھر ایک بفٹنگ قسم کا رسپانس ملا, تو یہ تانے بانے سارے ملے ہوئے ہیں. تو یہ پلاننگ سمپلی یہ نہیں ہے. بدقسمتی اس میں یہ ہے کہ دشمن تو ہیں ہی, لیکن ہماری اپنی یہاں ایک پولیٹیکل جماعت جو ہے بڑی, جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, وہ انسٹرومنٹل ہوئی. کون سی ہے؟ ارے پاکستان تحریک انصاف کی بات میں کروں. 9 مئی گل کرو یار. جی 9 مئی تو وہ کھل کے بات کر. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی نا ایک مجھے بات بہت پسند ہے, اس قدر پسند ہے کہ میں اس کا ڈائی ہارڈ فین ہوں اس بات پر کہ وہ منافق جماعت نہیں ہے. دیکھیں نا, وہ پاکستان کی دشمنی میں ہے تو کھل کر پاکستان کی دشمنی کی بات کرتی ہے, وہ پاکستان کی جڑیں کاٹتے کھل کر کرتی ہے, پاکستان کے خلاف لیٹرز لکھتے تو کھل کر دیتی ہے, پاکستان کے خلاف را کی زبان بولتی ہے, را کی ایجنٹی کرتی ہے تو کھل کر کرتی ہے, CIA کی ایجنٹ بنتی ہے تو کھل کر بنتی ہے, پاکستان کے خلاف لابنگ کرتی ہے تو کھل کر کرتی ہے, پاکستان کی دشمن ہے تو کھل کر سینہ ٹھوک کر دشمنی کرتی ہے. اچھا پاکستان دیکھیں نا, مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, منافق جماعت نہیں ہے. نہیں دیکھیں وہ جو بھی ان کا ایجنڈا ہے, جو بھی کیا سر, آپ کے پاکستان پر 9 مئی ہوا, ریاست پر حملہ ہوا, بغاوت ہوئی پاکستان کے خلاف. دیکھیں نا ابھی تک آپ نے جتنی ایگزامپلس دی ہیں, انڈیا کا زور ہم پہ نہیں چلتا, CIA کا زور ہم پر نہیں چلتا, موساد کا زور ہم پر نہیں چلتا, NDS کا زور ہم پر نہیں چلتا, FPAK ڈاکٹرائن ہم نے ناکام کی. پاکستان دنیا کی ون آف دا بیسٹ آرمی ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1 آرمی ہے. یعنی سارے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جیڑا کام اسی نہیں کر سکتے وہ کر رہے ہیں. یعنی دے آر ڈیپینڈنگ آن پاکستان تحریک انصاف. واٹ ڈز اٹ مین کہ وہ ہوتا ہے نا کہ وہ ان کی ایجنٹ نہیں, بلکہ اس وقت وہ ڈیپینڈ ان پہ کر رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا اندر سے ان پہ ڈیپینڈ ہو رہی ہے کہ جی باہر سے سہولت کاری ہو رہی ہے, آج باہر والے اس طرح نظر رکھ کے بیٹھے ہیں اندر. سر یہ چیز دیکھیں نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لڑائی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ آپ کی اندرونی لڑائی کا آپ کو سامنے. جی بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں گنجائش رکھنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اس طرح کے نہیں ہیں. وہاں پہ بھی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے نا, ایک آپ کی لیڈرشپ ہے وہ کچھ اور طرح سوچ رہی ہے, لیکن وہاں پر بھی سین ایلیمنٹس موجود ہیں جن کو انگیج کیا جا سکتا ہے, اور میرا خیال ہے کیا بھی جاتا ہے انگیج جو ہے. یہ سارے ایک طرح نہیں چل رہے, لیکن ایک جو نفرت انگیز ایک پروپیگنڈا کیا گیا وہ میرا خیال ہے قابل مذمت بھی ہے, جو پاکستانی فوج کے خلاف, پاکستان کی لیڈرشپ کے خلاف جو کیا گیا, اور خاص طور پر جو اس وقت پاکستان کو جس طرح انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی فورسز کو. میں نے آپ کو کہا کہ ایک بڑی خطے میں گیم ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر گوریلا وار چلا دی جائے جیسے ہوا, اور ہماری جو فورسز نے بتایا کہ افغانستان افغانی ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور پھر یہاں کے لوگ جو فیسیلیٹر مل کے جو حملے کیے جا رہے ہیں, اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو انگیج کیا جائے اقتصادی طور پر, معاشی طور پر, اور پلس آپ کا یہ جو آپ وار جو ہے اس کے ساتھ انگیج کر دیا جائے, تو آپ کے بجٹ کے اوپر اور آپ کے اداروں کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ آ جائے گا, اور ایک لمبے عرصے کے لیے آپ کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی. کون کر رہی ہے یہ؟ آپ کی جو بیرونی قوتیں اور انسٹرومنٹل یہاں پر اب اس وقت سمپلی بیرونی قوتوں کی کیا مجال نا, میں یہ تو پوچھنا چاہ رہا ہوں نا, بیرونی قوتیں کیسے کر رہی ہیں؟ اس میں 2 طرح کے ایلیمنٹس اب آگے نا. ایک تو میں نے کہا 9 مئی, میں شاید اس سے آگے کی طرف جا رہا ہوں. 9 مئی کے واقعات ہوئے آپ کی پولیٹیکل حد تک تھے, اب اس وقت اس سے بڑی 9 مئی کے واقعات پولیٹیکل کے حد تک تھے. نہیں, پولیٹیکل جماعت کی ایک حد تک تھے نا, ایک پولیٹیکل جماعت کی اس کے اندر انوالومنٹ تھی, لیکن اب یہ انوالومنٹ کہیں زیادہ بڑی ہو گئی ہے, اس کا ایمبٹ بہت بڑھ گیا. اس میں بلوچستان کی جو اس وقت وہاں کی جو بنیاد پرست قسم کی آپ سمجھ لیں یا علیحدگی پسندی کے جو نعرہ لگا رہے ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں. افغانستان اس میں آ گیا ہے, انڈین پوری ایک پراکسی وار لڑ رہا ہے,
اور جس کا میرا خیال ہے کہ جواب بڑا ضروری ہے کہ ان کا جواب یہی ہے کہ انڈیا کو جواب اس کی سرزمین پر. احسن بھائی آپ ماشاءاللہ پرانے اور سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ کی ساری جرنلزم جو ہے وہ انڈر دی اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ پاکستانی ہیں, آپ مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں اور جرنلسٹ ہیں. آپ کی جرنلزم میں پاکستانیت جھلکنی چاہیے نا. مطلب میں اگر پاکستانی ہوں تو ڈیفینیٹلی مجھے پتہ لگنا چاہیے. پوری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ انڈین جرنلسٹ کا پتہ لگتا ہے کہ وہ انڈین جرنلسٹ ہے, امریکن جرنلسٹ کا پتہ لگتا ہے کہ وہ امریکن ہے, کسی بھی ملک کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. لیکن پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیے اتنا نیوٹرل جرنلسٹ ہوتا ہے کہ پاکستان کی بات بھی ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہ ایک کوئی تھرڈ پارٹی ہے اور اس پر کسی دوسرے فریق نے حملہ کر لے. دو فریق کی لڑائی میں وہ اپنا ایک تجزیہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ میں چھوٹی سی بات مثال دے رہا ہوں کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہماری اس وقت اوور آل جرنلزم میں یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ آپ کھل کر ایک پیور اینٹی اسٹیٹ پولیٹکس کو پولیٹک کہتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ کیا آپ کو ڈر ہے, کیا ہے, خوف ہے؟ نہیں, خوف نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے اس کے سارے پہلوؤں کو آپ اس وقت غور کریں. سمپلی ایک پولیٹیکل پارٹی کو مت دیکھیں سر, وہ تو کر رہی ہے ریوالونگ اراؤنڈ دیٹ پولیٹیکل پارٹی. ایوری تھنگ از ریوالونگ. اب چیزیں بہت ایکسپینڈ ہو چکی ہیں, وہ ایک اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. either way سینٹرل پوائنٹ از پاکستان تحریک انصاف نا. اگر ایک لمحے کے لیے فار انسٹنس آپ اسے مائنس کر دیں, مثال ہے ہی نہیں, پرابلم کیا ہے پھر آپ کو؟ دیکھیں اس وقت آپ کو ٹیررزم ایک بہت بڑی پرابلم ہے, گریلا وار. دیکھیں سمپلی دیکھیں آپ پولیٹیکل جماعت کے طور پر وہ بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے جو اس وقت ٹیررزم ہو رہا ہے یا فوج پر حملے ہو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو سر ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں نا, سوری, وہ کہہ رہے ہیں اچھے ہو رہے ہیں, صحیح ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. سر آپ جائیں نا ان کا سوشل میڈیا دیکھیں, وہ بی ایل اے کی زبان بول رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ جا کے تو دیکھیں نا, ثانیہ جعفر ایکسپریس, او مائی گاڈ, وہ بی ایل اے کے لیے جو ہے ان کے لیے یعنی سمپل وہ کیا سمپتھیز گین کر رہے ہیں. عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹس میں, پاکستان تحریک انصاف کے کتنے اکاؤنٹس ہیں, ٹی ٹی پی کے خوارج, ان کے لیے ان کے یعنی سافٹ کارنرز ہیں. یہ آپ کی بات میں اس سے انکار نہیں کر رہا, لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم صرف ایک پارٹی کو فوکس کر دیں گے تو پاکستان کی اس وقت فوج ہے یا پاکستان کی جو حکومت ہے یا پاکستان کے اداروں کو جو اس وقت جو جن چیلنجز کا سامنا ہے, ہم اس سے شاید بہت سارے چیلنجز جو ہیں اس کو نظر انداز کر دیں گے اور ایک جگہ پر ہم کہیں فوکس ہو جائیں گے. تو وہ بالکل ایک فیکٹر ہے ان کا, اس کے اندر رول ہے. میں اس پہ بات کر رہا ہوں. ہاں, ایک فیکٹر نہیں ہے نا, میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سر دیٹ از ناٹ اونلی دیٹ از دا اونلی فیکٹر اینڈ ریسٹ آف آل دی ادر فیکٹرز ریوالونگ اراؤنڈ دیٹ. نہیں, میں اس طرح نہیں سمجھ رہا, میں بالکل اس طرح نہیں سمجھ رہا. کیوں نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیں آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. دیکھیں اس وقت پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس لفظ کو استعمال کر لیں گریٹ گیم. گریٹ گیم کے اندر بڑی قوتیں جو ہیں اس وقت دنیا کی جو پاکستان کے خلاف ہیں, پاکستان دشمن قوتیں ہیں, وہ بایا افغانستان پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ٹیررزم اس وقت آج سے کر رہی ہیں. جی وہ تو ہمیشہ سے نہیں, اس وقت اس میں بہت بڑی ویو آئی ہے نا. دیکھیں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چند دن کے اندر 50 سے اوپر حملے ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی متاثرہ لسٹ کے اندر دوسرے نمبر پر ہے اور جو شام جو ہے تیسرے نمبر پر ہے, آپ سے نیچے ہے. Who's the front face of this terrorism? ایک فیس نہیں ہے, ایک فیس نہیں ہے. سر ہم ایکچولی ان کی بات نہیں نہ کر رہے جو ایک سرٹیفائڈ ٹیررسٹ ہے نا, جو گولیاں چلاتے ہیں اور ان کی ہمیں اس وقت تو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے وہ انڈر کور جو ہے, جو اب انڈر کور تو بات نہیں ہو رہی. مثال ہے احسن ضیاء صاحب, اگر سر میں اپنی بات کرتا ہوں, احسن ضیاء کا حوالہ نہیں دیتا, میں اگر دشمن کی زبان بولتا ہوں, دیکھیں ایک ہے آپ نے, What does it mean? میں نے کہا ایک زبان بول رہے ہیں, آپ اس کو زبان میں دے رہا ہوں جی, ان کے اس بیانیے کو آپ کاؤنٹر بیانیات کریں گے نا تو آپ اس کو زبان کے ساتھ ہی کریں گے نا. لیکن پاکستان کو اس وقت جو چیز فیس کر رہا ہے پاکستان اس وقت, ایک تو یہ ہے کہ لینگویج تو آپ جو بات کریں ایک بیانیہ ہے وہ ٹھیک ہے, وہ ٹلٹ ہوگا اس کا, لیکن اس وقت آپ کو جو فیس کر رہے ہیں آپ کو ریئل ٹیررزم کا سامنا ہے جس کے اندر. سر آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل کیس اسٹڈیز ہیں امریکہ کی, برطانیہ کی, فرانس, جرمنی, یعنی تمام دنیا کی طاقتور ترین ممالک کی, کہ جو فارم آف ٹیررزم ہے نا, جو فارم آف ٹیررزم ہے, موسٹ لیتھل فارم آف ٹیررزم از 5th جنریشن وارفیئر, دا ہائبرڈ وارفیئر, ڈیجیٹل ٹیررزم. یعنی جس کنونشنل ٹیررزم کا ہم مسلسل ابھی کافی دیر سے حوالہ دے رہے ہیں, آج بیسیکلی دے آر ڈیپینڈنگ آن ڈیجیٹل ٹیررزم. دیٹ از ون پارٹ آف دا ٹیررزم. اب سمجھ لیں پوری دنیا کے اندر یہ چیز نہیں برداشت کی جاتی.
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کب کہا کہ پاکستان میں یہ برداشت کی جائے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک پارٹ ہے, اور یہ جو آپ کے سامنے جو اس وقت آپ کو جو ایک چیلنج ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کو اس کے سارے اسپیکٹ کو سمجھنا پڑے گا. اس میں ایک فیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو پی ٹی آئی کا پولیٹیکل فیس نظر آتا ہے, کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ایک ایسی پولیٹیکل جماعت تھی جس نے سیاسی اس کے اوپر ایک لبادہ تھا, لیکن اس نے جو پیچھے سے پروموٹ کیا اس کو فاشزم آپ کہہ سکتے ہیں. 9 مئی کے واقعات جو اس وقت اگر فرض کیا وہاں سے خارج آ کر فوج پر حملے کر رہے ہیں, تو 9 مئی کو بھی یہی کچھ ہوا تھا. فوجی انسٹالیشن پر حملے ہوئے, شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا گیا, اور باقاعدہ اس وقت ایک coup تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آرمی چیف کے خلاف ایک coup تھا, بڑا پلاننگ کے ساتھ کیا گیا, اور یہ سارا سسٹم اس میں انسٹرومنٹل ہوئی. جو جماعت ہے پوری انسٹرومنٹل تھی. اس میں خود پی ٹی آئی کے چیف نے خود کہا کہ میں نے ان لوگوں کو وہاں بھیجا تھا. آگے صرف انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں What else we need then? What we are waiting for? وہ سارا کچھ کیا نا. 2 سال 2.5 سال ہو گئے سر اس بات. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کیسز ہیں پھر اس کو لاجیکل اینڈ پہ آنا چاہیے. کون نہیں لے یہ آپ کی عدالتوں نے کرنا ہے نا سر. عدالتیں کیوں نہیں کر رہی؟ پاکستان کی عدالتیں کرنا چاہیے اس کو کیوں نہیں کر رہی؟ تو یہ تو وہ عدالتیں اس کو بتا سکتے ہیں آپ نا. ایک جرنلسٹ ہیں, آپ دیکھیں جو میں نے کیسز دیکھے ہیں, آپ کی اپنی رائے تو ہوگی. میں نے جو چلان دیکھے ہیں 9 مئی کے واقعات کے, خاص طور پر کیسز میں, اس میں تو اتنی اسٹرانگ ایویڈنسز ہے کہ بچتا ہوا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. اب تو یہ آپ کے عدالتی سسٹم نے فیصلہ بچے ہوئے ہیں ابھی تک ہونا چاہیے نا. ابھی تک تو بچے ہوئے ہیں. میں نے یہی کہا کہ پاکستان کے اندر جو عدالتی سسٹم ہے, جو سست روی کا شکار ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اب اس میں جو پازیٹیو بات یہ ہے کہ پاکستان اب تھریش ہولڈ پہ کھڑا ہے. ایک بہت بڑا آپ سمجھے گیم چینجر ہو گیا. اور یہ کون لے کے جا رہا ہے؟ پچھلے 3 سے 4 دن کے اندر آپ کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کو بہت ووکل ہو کر ایک بڑے سٹیپس لیتے نظر آ رہے ہیں. آپ یقین کریں احسان, اگر پاکستان ان کے سٹیپس پہ آگے بڑھ گیا تو پاکستان کی تاریخ آنے والے دنوں میں مختلف ہوگی. وہ کس طرح؟ میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان بالکل بھی غریب ملک نہیں ہے. پاکستان ایک بہت امیر ملک ہے. پاکستان کا اصل مسئلہ مس مینجمنٹ ہے. پاکستان میں دنیا کے بڑے ریزرو ہیں, آئل کے ریزرو, آپ کے پاس تانبے کے ریزرو, آپ کے پاس گولڈ کے ریزرو ساؤتھ افریقہ سے بڑے نکل آئے ہیں. آپ کے پاس کول ہے, آپ کے پاس موجود ہے. آپ کے پاس دنیا کے قیمتی پتھر آپ دنیا کو جو ایکسپورٹ کرتے ہیں, اگرچہ وہ را فارم میں کرتے ہیں, وہ دنیا کے چوتھے بڑے آپ ملک ہیں. آپ کے پاس 70% ایگریکلچر لینڈ ہے. آپ کی لیڈرشپ نے پیچھے کیا کیا تھا؟ یعنی اس کو بٹس اینڈ پیسز میں تو کیا, لیکن ایک پالیسی نہیں آئی. پاکستان کا ایک نوجوان جو ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس وقت تقریباً 7 کروڑ نوجوان ہیں جن کی 30 سال سے کم عمر. آپ کو پتہ ہے آج کل منرلز کا کتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے, پاکستان کی اس قدرتی دولت کا کتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور اس وقت سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کا جو ایک پولیٹیکل جو بھی ان کا بیانیہ بنا رہے ہیں, ایسی واحد قسم کی پوسٹیں کر رہے ہیں جس میں آپ کے ان گیم چینجر جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ کا احتجاج, ایک آپ کی پالیٹکس, ایک آپ کا نیریٹو, آپ جب ٹوٹلی ایک بیانیہ آپ راکھی اینٹی اسٹیٹ رہے ہو, آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو پھر آپ کی ریاست پر ایک بہت ریاست کے اندر ریاست قائم ہوگی نا. پھر تو نہیں, اس کو میں اس طرح نہیں لیتا. بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بیانیہ آپ کے پاس اسٹیبلش کیا جا رہا ہے تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے, یہ آپ کی اسٹیٹ جو ہے, آپ کے لوگ جو ہیں, آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں. اسٹیٹ کیا ہوتا ہے چلیں بتا دیں. نہیں, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ابھی وہ اتنے طاقتور نہیں ہوئے. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جب ایک بندہ اٹھ کے پاکستان سے ایک لیٹر لکھے IMF کو کہ ڈیفالٹ کرنا ہے, اور پاکستان ڈیفالٹ ہو, جاتے ہوئے IMF کا معاہدہ توڑ کے جائے کہ آئندہ آنے والی حکومت جو ہے وہ پاکستان کو قائم نہ رکھ سکے, جب پاکستان کے ایٹمی مسائل یا ایٹمی پروگرام کے بارے میں کہا جائے کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, یا پاکستان کے نعوذ باللہ اتنے بڑے جملے کے 3 ٹکڑے کر دیں, یا پاکستان نہیں یعنی کپتان نہیں یا خان نہیں تو پاکستان نہیں کہا جائے, یا پھر بیرونی تمام لابسٹ جو کہ سرٹیفائڈ ڈائی ہارٹ اینٹی پاکستان ہوں, وہ سارے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ایڈی چوٹی کا زور لگائیں کہ یہ ہمارے ساتھ باہر آ جائیں. چلیں اس کا میں جواب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والا ایلیمنٹ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں جی چیلنج کر رہے ہیں, للکار رہے ہیں, اسٹیٹ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے پورا. چلے بیانیہ آ گیا, لیکن اس بیانیہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہاں, یہ ہے کہ مارچ کے اندر $4 بلین سے اوپر آپ کی ریمیٹنسز آئی. اس کا مطلب ہے اوورسیز پاکستانیوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کا سارا. بالکل. سیکنڈ, آپ نے کہا انویسٹر نہ آئے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے, بالکل, اور $1.1 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں اس دفعہ آپ اس کو کوئی 37% انکریز ہو گئی ہے جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام حالات کے باوجود مطلب یہ ایک آپ بلیسنگ نہیں دیکھ رہے کہ ایک طرف آپ کے ملک کے اندر باقاعدہ طور پہ گریلا وار شروع کرا دی گئی, دوسری طرف آپ کو یہ بیانیہ نظر آ رہا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزلٹس آ رہے ہیں بالکل ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں.
رہے ہیں. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا گیم چینجر ہونے جا رہا ہے, اس لیے کہ اس وقت ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں اس نے اپنے جو دوست ہیں اور اپنے دشمن ان کی اکانومیز کو اڑا کے رکھ دیا. پاکستان کے اوپر جو 29% لگایا, ڈیفینیٹلی 3 ماہ کی یہ سسپینشن کا جب ٹائم ختم ہوگا پاکستان کو اس کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہوگا. آپ کی جو خاص طور پر آپ کی جو ٹیکسٹائل کا پورا شعبہ ہے وہ بھی متاثر ہوگا, 5 لاکھ لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر میں اپریشیٹ کرتا ہوں, میں اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے آرمی چیف کو, اپنے پرائم منسٹر کو اس کے اوپر کرتا ہوں. ہو سکتا ہے مجھے ان کی بہت ساری پالیسیوں کے پرائم منسٹر یا حکومت میں اختلاف ہونا ایک نیچرل, لیکن اس میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو راستہ اپنایا ہے یہ جو آپ کا یہ ہے گیم چینجر, جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو انویسٹمنٹ فورم جو ہے آپ کا یہ جو منرلز کا ہے, کیونکہ آپ نے بالکل پالیسی ڈفرینٹ کر دی. آپ نے یہ بتایا کہ جناب ہمارے پاس تو پاؤں کے نیچے بلینز آف روپیز کے آپ کے پاس منرلز پڑے ہوئے ہیں اور آئیں اور ہمارے ساتھ بات چیت کریں. آپ اس سارے پریشر سے نکل گئے, آپ کی اکانومی نکل گئی, آپ کا انویسٹر پہلے سے تیز آ گیا, آپ کے پاس امریکنز آ کے آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ پوری دنیا کو آپ نے اوپن اپ کر دیا. یہ اتنی بڑی دولت ہے. میں آج آپ کو بتاؤں گولڈ کے اندر صرف ایک ڈیل ہو جائے نا, آپ کے فورن قرضہ ہمارے پر پاکستان پہ آپ سمجھے کہ $150 بلین یا $200 بلین ایک ڈیل میں ختم ہو سکتا ہے. سو یہ ایک سب سے بڑا گیم چینجر ہے. اور دوسرا ہے کہ ایگریکلچر لینڈ کو جو آپ امپروو کر رہے ہیں, اور تیسرا آپ نے SCO جو کانفرنس کروائی ہے, اگر آپ کا یہ اکنامک کوریڈور چل جاتا ہے, جو سب سے بڑا امریکنز کو بھی مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ وہ چائنا اسے تو بلڈ اپ ہوگا, پاکستان بھی اس کے ساتھ بلڈ اپ ہو جائے گا, اور جس کی وجہ سے یہ ساری ٹیررزم اس وقت پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اور اندر سے ایک بیانیہ دیکھیں, اب PTI جو ہے وہ ڈیسپریشن کا شکار ہے. PTI نے جو بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد پھر ٹرمپ کی طرف دیکھا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کہیں سے بھی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے وہ باہر آ جائے. اور خالی یہ بیانیہ نہیں ہے, روز اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہو کہ جب ہم دلی تک شاید نکل جائیں گے. یہ آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ساری کی ساری پاکستان کو بنیادی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن جس پازیٹیونیس کے ساتھ اس سارے بیانیے کو دیکھتے ہوئے, ٹیررزم کو دیکھتے ہوئے, بلوچستان اس کو جس طرح ہماری لیڈرشپ اس وقت, ہماری پاک افواج جو ہے جس بہادری کے ساتھ, ہمارے جو جس طرح ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جس بریوری کے ساتھ جو ہے اس وقت ڈیل کریں, انپریسیڈنٹڈ ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑا کرائسس ہمارا اکنامک کرائسس تھا, جس کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا سولوشن آرمی چیف نے دیا. اور پچھلے 3-4 دن سے جس طرح ووکل ہو کر اور وہ بہت اوپن ہو کر ہر پوائنٹ پر بات کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے سوشل میڈیا سے لے کر اکانومی پہ بھی بات کی ہے, سیکیورٹی کے اوپر بات کی ہے. اس چیز کو فکس کیسے کیا جائے؟ دیکھیں بات جہاں پر یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جب ہم آپ یہ بھی ساری باتیں گنوا رہے ہیں جو اچیومنٹس ہیں پاکستان کی, ان اچیومنٹس کی سب سے زیادہ مخالفت پاکستان کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف اوپنلی کر رہی ہے. اس میں کوئی چھپی بات نہیں. SCO کانفرنس کا ذکر کیا, انہوں نے اپنے بندے گن اسلحے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد چڑھائی کے طور پہ پہنچا دیے. پھر انہوں نے گولی کیوں چلائی کہ جھوٹا نیریٹو اور جھوٹ کی بنیاد پر پاکستان کے خلاف باقاعدہ انٹرنیشنل لابنگ کی. اب ایک اوپن جب اس طرح کی چیزیں پاکستان کے خلاف چل رہی ہوتی ہیں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کسی بھی اچیومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اندر سے ذرا پرسکون ہو, ایک اطمینان کا ماحول ہو, ایک خلفشار نہ ہو, انتشار نہ ہو. اس کو فکس کیے بغیر آپ یہ ساری اچیومنٹ کیسے انجوائے کر سکتے ہیں؟ پہلے تو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے انجوائے کریں گے نا. تو جب آپ کے اندر ایسی فورسز آپ کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہیں, آپ کی پارلیمنٹ کے اندر سے پاکستان کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے نا, یہ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ انڈین پارلیمنٹ سے, تو جب اس لیول پر ہوں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ ہمیں کچھ ہارڈ کور ڈیسیژنس بھی لینے پڑیں گے, کچھ ایگزامپلس بھی سیٹ کرنی پڑیں گے؟ دیکھیں احسان, بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اکنامک ریوائول آئے, آپ خوشحالی اور پراسپیرٹی ہو, تو اس کے لیے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن اور سیکورٹی کی سچویشن, اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے گی تو پھر باقی دونوں چیزیں بھی ڈسٹرب آپ کی ہو جائیں گی. تو آپ کا جو سب سے پہلا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ کی سیکورٹی اور جو آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ سب سے پہلے ٹھیک ہو جائے. آپ کی سیکورٹی کی سچویشن پر آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ تو خیر اوپن سیکرٹ ہو گیا نا, اب تو یہ راز رہا ہی نہیں ہے کہ جن TTP کے دہشت گردوں کو آج پاکستان کی افواج چن کر جن کا صفایا کر رہی ہے, ان کے سافٹ کارنر عمران خان کے ساتھ ہے اور اوپن ہے. ان کی ویڈیوز موجود ہیں جو کہ عمران خان کی حمایت میں ہیں, ان کے پرچموں کے ساتھ ہیں, اور عمران خان نے بھی ان کی اپنی محبت کا اظہار میں اپنی ہر حد پار کر دی. وہ 40,000 آپ کو پتہ ہے نا انہوں نے ملیٹنٹس کو پاکستان کے اندر, پھر زمان پارک سے ایسے بہت سارے. تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جن ٹیررسٹ کو آپ صفایا کر رہے ہیں
ان टेररिस्ट की एक बहुत बड़ी बैकबोन के तौर पर आपकी देखिए हार्ड स्टेट की जो बात की जा रही है मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। देखिए पहली तो बात है कि मैंने आपको कहा सिक्योरिटी के लिए मैं आज सजेशन ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये सारी की सारी जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है इस वक्त जो बहुत बड़ी सतह पे है, क्योंकि अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो उसके बाद आपकी बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब रहेंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के अंदर से जो भी टेररिज्म हो रही है प्रॉक्सी वार इंडिया की तरफ से हो रही है, तो इंडिया को जैसे मणिपुर के अंदर चीज़ें हुई हैं इस तरह का जवाब इंडिया के अंदर आपको इस वक्त वहाँ होना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉक्सी वार का जवाब उसको उसी प्रॉक्सी वार में मिलना चाहिए जो अफगानिस्तान में। हार्ड स्टेट क्या होती है वैसे? जी मैं हार्ड स्टेट की तरफ आने लगा। अब उसके बाद आ जाता है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और आपका आ जाता है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और हार्ड जो है ना स्टेट, देखिए हार्ड स्टेट ये है कि जो टेररिस्ट आपके ख़िलाफ़ बंदूक उठा रहा है, आपकी फोर्सेस को टारगेट कर रहा है, उसको उसी तरह जवाब दे। लेकिन नाराज़ एलिमेंट्स हैं, पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, उनको इंगेज करें और अपने पॉलिटिकल और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ऐसे, इवन बलूचिस्तान के अंदर रात जो आर्मी चीफ ने बात की, उन्होंने कहा वो चंद हज़ार लोग हैं ना। अब बलूचिस्तान की आबादी जो है आपकी तकरीबन आप समझिए करोड़ से कुछ ज़्यादा होगी, इतनी तो लाहौर की इससे ज़्यादा आबादी है। लेकिन आप ये समझे कि चंद हज़ार के अलावा भी वहाँ पर कई हज़ार ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी स्टेट के ख़िलाफ़ उन्होंने असला नहीं उठाया। आप उनको इंगेज करें, किसी वजह से नाराज़ होंगे, माजी के अंदर भी हम उनको उनकी बात ज़रूर सुनें, ठीक है। और जो आपके पास असला उठाए, वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आपके फोर्सेस, उसको तो जवाब दें। ये है हार्ड स्टेट। और दूसरी बात देखें, हार्ड स्टेट जो है ना, सबसे पहले देख लें कि आपका जो असल जो है उसकी इकनॉमिक कंडीशन को आप बेहतर करें। वो ये है कि रियासत जो होती है वो लोगों से होती है। कोई रियासत जो है ना कोई टुकड़ा नहीं होती ज़मीन का, उसके लोगों के साथ होती है, और फ़ौज के पीछे उसकी कौम खड़ी है। सर हार्ड स्टेट पता क्या है? मतलब हार्ड स्टेट की रीसेंट एग्जांपल ये होती है कि जब कोई भी रियासत पर किसी भी लिहाज से एंटी स्टेट होकर हमला करता है ना, वो पाकिस्तान मतलब किसी भी मुल्क के अंदर हो, तो रियासत एक हो जाती है, चाहे वो हथियार उठा के हो, चाहे वो अंडर कवर पॉलिटिक्स हो, या जो अंडर कवर आपका कोई प्रोटेस्ट हो। अब एक आइन ने आपको हक दिया है, जब आइन की लिमिटेशन को क्रॉस करेंगे या रेड लाइन को आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद हार्ड स्टेट हरकत में आएगी। यानी हार्ड स्टेट मीन कि तमाम के तमाम रियासती इदारे और जितने भी लोग हैं वो सब एक पेज पर होकर इस अपने पर हमला तस्वुर करेंगे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अमेरिका में कैपिटल हिल और बरतानिया के राइट्स। अच्छा, उन्होंने सब लोगों को देखे ना, हमारे साथ है 9 में 2.5 साल से हम आप कह रहे हैं कि अभी तक इंसाफ नहीं हो रहा ना, आप पाकिस्तान को इंसाफ नहीं दे पा रहे, तो मैं आपकी इस खेत की मूली हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि जनाब हफ्तों में उन्होंने अपने पे हमला पर लोगों अगर मैं आपकी बात मानूं तो फिर यह है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई इजहार राय भी करे या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी एक मिनट पाकिस्तान के खिलाफ इजहार राय करे, मसलन पाकिस्तान के खिलाफ गिलाओ पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ को गिलाओ नहीं, स्टेट से क्या मुराद? मैंने कहा रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूं ना। तो रियासत पाकिस्तान से आपको कोई गिला है? मेरे गिला छोड़े ना, अभी तो मेरी बात तो पूरी होने देना। बात यह है कि रियासत पाकिस्तान से किसी को गिला हो या किसी पॉलिसी से गिला हो या हुकूमत से कोई गिला हो। हुकूमत और रियासत में फर्क है। अच्छा, मैं वही कहने लगा हूँ, हुकूमत और रियासत में दोनों की बात फर्क है। आप दोनों को रखेंगे ना। इस वक्त तो जो हुकूमत के खिलाफ भी बात कर रहा होगा आप उसे कहेंगे स्टेट के खिलाफ। मैं जितना मर्जी इख्तलाफ रखूँ, देखें ना, खुलकर बात करें आप, मैं जितना मर्जी इख्तलाफ रखूँ, मैं अपनी सलामती को तो दाव पे नहीं लगाऊंगा ना। मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि अगर आपके खिलाफ कोई इजहार राय करता है, आप डील करने का तरीका ही, अगर मैं आपकी बात मानूं तो उसको भी गोली मार दें, और जो आपके खिलाफ अब मेरी बात क्यों मान रहे हैं आप? अमेरिका की बात क्यों नहीं मान रहे? मैं आपको भी बताने लगा, आप बरतानिया की बात मानिए, आप दुनिया की बात मानिए, आप कानून के मुताबिक उन्हें सजाएं दें, यही दुनिया का तरीका है। कहा आप पहले आपका जो आर्गूमेंट आपके खिलाफ कर रहे हैं, मतलब एक आर्गूमेंट एक गलत है, उसका आर्गूमेंट का मैं जवाब दे देता हूं। आर्गूमेंट क्या गलत है ना, मुझे थोड़ा सा बताने लगा हूं। मसलन पीटीआई ये कह रही है कि जब बलोचों के साथ हुकूक उनके बड़े सल्ब हो रहे हैं और बड़ा जुल्म हो रहा है, इसी को लेकर बयानी को चल रही है। अच्छा, लेकिन चलिए आप उसको बताएं जी कि जनाब, पहले मैंने आपसे फिर कहा कि जिसने तो असला उठाया उसको तो हार्ड स्टेट जवाब नहीं, हुकूक सल्ब हो रहे थे इसका कि बड़ा उनके साथ वो बयानिया बना मिसाल है। अब उसकी मिसाल ये है कि भाई बलूचिस्तान का बजट निकाल के पहले देखें कि बलूचिस्तान का बजट क्या है। 9,000 अरब रुपए से ज्यादा का बजट है, ठीक है, और 150 अरब रुपया तकरीबन जो है बलूचिस्तान खुद देता है, और 800 अरब जिसको पंजाब के खिलाफ आप कहते हैं कि जी पंजाब आपके साथ ज्यादती कर रहा है, वो 800 अरब पंजाब दे रहा है। ठीक हो गया। दीज आर दी आर्गुमेंट्स एंड काउंटर आर्गुमेंट्स। ठीक है। और दूसरी बात है कि बलूचिस्तान जो है, लेकिन इसका मतलब अगर खुराक की बात करेंगे तो सारी की सारी खुराक तो पंजाब से जा रही है। सारे का बयानी जो आप बता रहे हैं, इसका मतलब क्या ये होगा कि हम अपनी बलूचिस्तान नौजुबिल्ला अल्लाह माफ़ करे अलदगी की बात शुरू करते हैं? देखिए ना, इख्तलाफ का यही तो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं ना, आपसे कहा पाकिस्तान के खिलाफ इख्तलाफ का मतलब 2 तरह के हो गए ना। आपका ऐसा इख्तलाफ जिससे भारत को खुशी हो रही है, भारत का
मकसद पूरा हो रहा है, तो वो तो दुश्मनी है, चाहे वो हथियार देखिए उठाए या मुंह से हथियार। मेरा इसमें देखिए, आप किसी को जब दुश्मन गिरदानते हैं या डिक्लेयर करते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी ये एक बहुत लंबा एक अगर देखें तो छोटी छोटी बातों को लोगों को कहा गया कि जनाब ये एंटी स्टेट है, ये स्टेट के दुश्मन है। पहले वो आपने उनको गिरफ्तार किया, फिर वो यहाँ पर बड़ी पोस्टों पर भी आए, निकाले भी गए। इसमें आपकी तमाम कोताही है ना हमारी सर मैं बता रहा हूँ, आज मैं जिसको आज आप एक पार्टी के लीडरशिप को आप कह रहे हैं, और मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने ये सब कुछ किया। इससे पहले जो आज इक़्तिदार में आपकी लीडरशिप बैठी हुई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, चाहे नवाज लीग की है, उन्होंने क्या किया है? उनके भी माजी के ऊपर इसी तरह उनको भी गद्दार करार दिया गया। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि आपको पहले इस फर्क को समझना पड़ेगा। नहीं, आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर आप ये कहें कि सारे गद्दार हैं। उनको तो गद्दार करार दिया गया ना, मिसाल है, जिन्होंने भी अपनी उन्होंने मिसयूज किया ना मिसाल है पावर का। लेकिन यहां उन्होंने क्या गद्दारी की? उन्होंने क्या आईएमएफ को लेटर लिखे उस दौर के अंदर? आईएमएफ को लेटर लिखे? क्या उन्होंने इंडिया को मदद के लिए पुकारा? एक दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप गद्दार करार दी गई, एक दौर में मुस्लिम नवाज की सारी लीडरशिप गद्दार करार दी गई। सर व्हाट डज इट मीन कि अब हम कंटिन्यू करते रहे, अब हम फिक्स करें ना? नहीं, मैंने आपसे कहा कि जो गद्दारी के सर्टिफिकेट है ना, ये कम से कम आप इस तरह ना दें। नहीं, आप लोगों को एंगेज करें। मैंने हार्ड स्टेट एलिमेंट्स, अगर मैं आपको रियासत का कह रहा हूँ तो हार्ड स्टेट ये है कि जिसने पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ असला उठा लिया, उसको हार्ड स्टेट का जवाब उसी तरह दें। लेकिन अगर आपको कोई बंदा अपने उसको कोई गिला है, कोई डिमांड कर, उसको सुने, एटलीस्ट सुने जरूर। देखिए सर, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा ना इस चीज़ को समझना चाह रहा हूँ। देखिए काइंडली प्लीज़, आप मेरे साथ कोई गिला करने आए, ठीक है, और मैं आपको सुन ही नहीं रहा ना, एक जेन्युइन सी बात है, मुझे उसे सुनना चाहिए, एक आपका कोई भी मसला हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप आए मुझे ठोकने हैं, आप मेरे साथ आए ही लड़ने हैं, मतलब बयानियम की सूरत में कह लें, आप जो भी आप इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, तो आप उसमें आप कैसे कह सकते हैं ये जो डिजिटल टेररिज्म है, इससे तो कन्वेंशनल टेररिज्म से ज़्यादा इसीलिए करार दिया गया। फिर मुझे ये तो मुझे ये बताएं कि जब आप, मैं फिर वही बताना चाह रहा हूँ ना सर, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी इख्तलाफ राय बेस्ड ही इंडियन बेस्ड हो, रॉ बेस्ड हो, सीआईए बेस्ड हो, मुसाद बेस्ड हो, कि वो ओपनली अपने टेलीविजन शोज में बैठकर ये कह रहे हो। चले फिर मुझे ये जवाब दें कि अगर ये सब कुछ था तो वो शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कैसे बन गया? कौन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? वो जमात इक़्तिदार में कैसे आ गया? कैसे बन गया? वो जमात इक़्तिदार में कैसे आ गया? कैसे आई? आप 4 साल आपको नहीं पता कैसे एक ऐसी रियासत, आपको नहीं पता कैसे? मेरी बात सर, एक ऐसी एटॉमिक रियासत, उसके बटन के ऊपर उसकी उंगली कैसे रही? मैंने आपसे अर्ज किया ना, यही तो अल्लाह ताला ने हमें कहां से, मैं आपसे ये कह रहा हूं, उस वक्त वो सबसे ज्यादा सच्चा आदमी बताया गया, पूरी कौम को बताया गया, और बताया गया दुनिया के सामने हकीकत बड़ा ईमानदार है। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपको फौरी फैसला करते हुए, स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हुए पहले आपको देखना पड़ेगा बहुत सारी चीजों को। अगर आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के ना, गंद डाला गया ना, नहीं आप ये चाहते हैं, मेरी बात सुनिए, एक पॉलिटिकल जमात है, सारों को, उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, सबको पकड़ के जेलों में दे दें। मैं ये नहीं कहता, देखिए ना, सिंपल सी बात, देखिए मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि हम उनको पकड़ के जेलों में क्यों वही दें। इसकी एमक्यू मिसाल, मैं सिर्फ आपको छोटी सुनते मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाह रहा हूं कि भाई हमें अपनी रेड लाइन की बात करनी चाहिए। आप रेड लाइन से ऊपर जो मर्जी करें, सर पीटे, जो करना करें यार। मैं आज आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की इस वक्त की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, पाकिस्तान की जो इस वक्त अस्करी लीडरशिप है, खास तौर पर आर्मी चीफ की शक्ल में, आप भूल जाएं कि वो किसी को रेड लाइन क्रॉस करने देंगे। वो इस मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि लॉयल है, और जिस पॉलिसी के साथ वो इस मुल्क को लेके चलने लगे हैं, ठीक है ना, वो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी को रोकने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए आप मुझे ये बताएं, एमकेएम की मिसाल आपके सामने, एक दौर में वहाँ बनी, उनका इक़्तिदार था कराची सिंध में, फिर लाशें मिलती रहीं, और फिर एक वक्त आया कि उनके साथ जो कुछ हुआ, और आज भी है। लेकिन क्या एमकेएम को ख़त्म कर दिया गया? क्या उनकी लीडरशिप को पकड़ के ख़त्म कर दिया गया? नहीं, और उसमें से जो गलत एलिमेंट थे उनको निकाल दिया गया। ठीक है, और निकाल के बाकी आपको कौन सा लगता है कि गलत एलिमेंट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं? कौन सा आपको लगता है कि निकाल देना चाहिए? देखिए आपको पता है, देखिए आपको मसला, देखिए उसके लिए आपको पूरा वर्क करना पड़ेगा। आपका एक माइंड सेट है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? जो लोग इनको पहले इक़्तिदार में लाए हैं, एक बयानिया बना के पूरी कौम का एक माइंडसेट बनाया गया। तो खुद कई उनमें से जेलों में है, मैंने अनटचेबल जेलों में। उस माइंडसेट के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? आपके पास व्हाट इज द वे आउट? काम करके दिखाएं। बिल्कुल ठीक है, गवर्नेंस करके दिखाएं, ठीक है। और इस मुल्क की जो आपको पता है, जो अवाम है, देखिए
آپ بلوچستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ایک شخص وہاں جا رہا ہے اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے, پیٹ میں روٹی نہیں ہے, سر پہ چھت نہیں ہے, لیکن اس کے پاس 4 لاکھ کی گن یا 5 لاکھ کی گن کھڑی ہے, تو بھائی اس کی اس حالت کو بدل دیں. ٹھیک ہے, جب اس کی حالت بدلی ہوگی اس کی گن اتاریں, اس کے پیٹ میں روٹی دیں, اس کے سر پہ چھت دیں, اس کے پاؤں میں اچھا جوتا دیں. اسی طرح پوری قوم جو ہے وہ ساری کھڑی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ورک کریں, آپ جواب دیں کام کے ساتھ. پولیٹیکل جماعتوں کے حوالے سے میں بات کر سکتا ہوں کہ اس وقت اگر مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں تو بہت زیادہ کم ان کے بیانات آئیں گے اور وہ اپنی ایک ورکنگ میں لگی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح آپ کو سینٹرل لیول پر ان کی اس ایجنڈے سے, ان کے اس بیانات سے خوفزدہ ہوئے بغیر آپ نے سب سے پہلے جو اس وقت ٹیررزم ہو رہی ہے, جو میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں بہت خوفناک سطح پر ہے, اور اگر یہ پاکستان میں جڑیں پکڑ گئی تو اس نے پاکستان کے پورے اکنامک نظام کو کیپچر کر لینا آپ کے, اور پورے انشاءاللہ وہ اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے, اللہ کے حکم سے. جس اس میں ہماری لیڈرشپ بہت ہے, انہوں نے جو آپ کو آئیڈیاز دیے ہیں بہترین سلوشنز ہیں. اگر پاکستان اس میں فورم کے اوپر کر لے اور اس پہ کام آگے بڑھ جائے, دیکھیں اس کے آپ کے یہاں پہ فیکٹری اور ملوں کی ایک بہت بڑی ایک واسٹ قسم کا ایکسپینشن نیٹ ورک بن جائے گا. آپ کے لاکھوں لوگ جو ہیں, نوجوان نسل اس میں کام پہ لگ جائے گی. بالکل. لیکن آپ صرف گولڈ جیولری کی میں بات کر رہا ہوں, اگر گولڈ نکالیں اور پاکستان میں جیولری بنائی جائے اور دنیا میں ایکسپورٹ کی جائے تو آپ کی یہ ساری آبادی جو ہے بے روزگار, 50 خرب ڈالر, تو وہ اسی میں ساری انوالو ہو جائے گی. اور آپ یہ دیکھیں پاکستانی شاید پاکستان میں کام کرنے کے لیے آئیں. سو پاکستان جس طرح امریکی پاکستان میں کام کرنے آئیں گے بھائی جان. یہ جو پولیٹیکل جو ہے اس کو پولیٹیکل طریقے سے آپ ہینڈل کریں, اور اس میں آپ آئیڈینٹیفائی کریں لوگوں کو کہ کون کس حد تک کر رہا ہے, اس آئیڈینٹیفیکیشن میں اس کے مطابق اپنے لا کے مطابق چلیں. اچھا, اب میں آپ نے ذکر کیا نا پولیٹیکلی ہینڈل کریں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہ گورننس والی بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے. لیکن پولیٹیکلی ہینڈل کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ اصل میں مس ہینڈل جو کر رہے ہیں آپ کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے, مثال ہے نواب اختر مینگل, سردار اختر مینگل. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ کون ہے جو اوپنلی کر رہا ہے. آپ کا سردار اختر مینگل ارب اور خرب پتی آپ کا پولیٹیشین جو بلوچستان پر سیاست کرتے ہوئے آج اس مقام پر بیٹھ کر کیا کھلم کھلا اینٹی اسٹیٹ پالیٹکس نہیں کھیل رہا؟ دیکھیں میں اس کا آپ مجھے بتائیے کھلم کھلا. میں دیکھیں وہ BLA کے دہشت گردوں کہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. میں آپ بتائیے مجھے, اگر وہاں کے لوگوں کا وہ مائنڈ سیٹ چینج کر رہے ہیں, اگر مائنڈ سیٹ چینج کر رہے ہیں, اثر انداز ہو رہے ہیں, تو کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ کے حقوق چھینے گئے. کون کہتا ہے؟ مینگل اپنی بلوچوں کو یہی کہہ رہے ہیں نا. تو یہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ جناب اکبر بگٹی صاحب جو تھے وہ 1948 میں جو ہے وہ اپنے قبیلے کے سردار بنے, اس کے بعد 2 دفعہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے, 1 دفعہ وہ گورنر بنے, اور آج بھی پاکستان کا سب سے پسماندہ علاقہ پتہ کون سا ہے؟ ڈیرہ بگٹی, جہاں کوئی اسکول نہیں ہے, جہاں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اور جو بلینز آف روپیز کے جو آپ نے ریاست نے ان لوگوں کو دیے, حکومتوں نے ان کو دیے, ان کے اپنے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ یورپ امریکہ میں. ان کے اچھے گھر ہیں کراچی کے ڈیفینس میں, لاہور کے ڈیفینس میں. ٹھیک ہے, اور جو بلوچ ہے وہ بیچارہ اسی طرح جیسا میں نے آپ کو ذکر کیا. تو اصل میں سب سے بڑی انہوں نے وہاں جیلیں بنائی, سب سے بڑی ایکسپلائٹیشن کیوں نہیں آپ کی جو حکومت اور یہ سارا بتائے تھے کہ یار یہ جو سردار ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. سردار پہلے اپنا حساب تو دے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ بلوچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ بلوچوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی بتانے کی ضرورت ہے, بار بار بتانے کی ضرورت ہے, ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی, ہیمرنگ کرنے کی ضرورت اس میں ایون دین میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ جو احتجاج کرنے میں بیٹھے ہوئے انہیں انگیج کریں, آپ ان کو انگیج کریں. جب آپ انگیج کریں گے, ماضی کے اندر دیکھیں آپ نے بگٹی کو بھی کیا نا, اکبر بگٹی صاحب کو انگیج کیا, اس وقت وزیر اعلیٰ بنے, وہ احتجاج میں ہی تھے نا, انہوں نے بھی کیا ہے سب کچھ ماضی میں, گورنر بھی بنائے گئے. سو آپ کو یہ جو وار فیئر آ رہی ہے جو افغانستان سے آپ کے یہاں شفٹ کیا جا رہا ہے, اس کو سمجھیں. ماضی کی نسبت نا سر ایک فرق ادھر ہے, ماضی کی نسبت ایک فرق ادھر ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے اندر سے بیٹھ کے کسی اہم عہدے سے پولیٹیشین کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو, اگر وہ دشمن کا اعلی کار بنا ہوتا تھا نا تو وہ ذرا چھپ کے ہوتا تھا. اب تو اوپن ایک لڑائی ہے نا, تو یہ اچھی بات ہے نا, یہ اچھا ہو گیا نا, ہمارا دشمن سامنے آ گیا, یہ تو اچھا ہو گیا نا. اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی قیادت جو ہے اس ملک کی تقدیر بدل رہی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں پر بھی اعتماد ہے, انویسٹر بھی پاکستان آ رہا ہے. SCO کانفرنس کے دوران آپ یہ دیکھتے ہیں پورے ریجنل میں, ایون آپ منگولیا تک کے لوگ یہاں آپ کو انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اعتماد ہے. ہاں لیکن آپ کو کرنا کیا ہوگا, تھوڑا سا آپ کو بھی دیکھنا ہوگا نا کہ مثلاً اگر دنیا میں پیٹرول سستا ہوا ہے تو بھائی یہاں بھی ہونا چاہیے. ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ہوگا, وہ ہمارے لیے ہوگا. آج دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جس دن عمران خان تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں گھر گئے تھے, IMF کا معاہدہ توڑ کر گئے تھے, اس وقت حالت کیا تھی, یہ بتانے کی ضرورت پڑے گی. میں آج آپ کو بات کر رہا ہوں نا, ایک عام پاکستانی دیکھ رہا ہے, آپ دیکھیں نا ایک بندے کی نیت یہ ہے کہ یار IMF کا ایک اسٹیٹ کا معاہدہ توڑ دیا یار آپ نے. آج آپ جس پیٹرول کا ذکر کر رہے ہیں اور جس بجلی کے بل کا ذکر کر رہے ہیں, جب یہ لانچ کیے گئے تھے
اس وقت بھی یہ ایسے حالات نہیں تھے اچھا کہ چلے آپ میں اس کا نہیں ہو. چلے خیر ہم آگے موو آن کرتے ہیں, آگے چلتا ہوں. دیکھیں آگے سمپل سی بات جہاں پر یہ ہے کہ ہمارا مختصر ہے کہ پاکستان کو مقدم جانتے ہوئے ایٹ لیسٹ ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان کوئی پالیٹکس, کوئی احتجاج اور کوئی اس قسم کا بیانیہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کے پاس جو بھی پولیٹیکل جماعتیں جس کا آپ نے ذکر کیا پارلیمنٹ کے اندر ایک بہت بڑا فورم ہے جو پارلیمنٹ ہے. جو آپ کے نیشنل ایشوز ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل جماعتوں کو چاہیے کہ سڑکوں کی بجائے پارلیمنٹ میں آئیں, آپ کو جو پوائنٹ آف ویو دیں وہاں ایک فورم ہے نا آپ کا, آپ ہر طرح کا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. وہ اس پارلیمنٹ کو ٹی اے ڈی اے کو انجوائے کرتے ہیں, ساری چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں, اور وقت آنے پہ کہتے ہیں میں اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں خودکش حملہ کر دیتا. چل ایک اگر آپ اس پارلیمنٹ کا ذکر کریں گے تو اس پارلیمنٹ کو گالیاں بھی دیتے ہیں, اس پارلیمنٹ کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور اپنا موقف بھی نہیں دیتے. اس پہ حکومت پہ بھی ایک بات آتی ہے نا. دیکھیں ایک عام پاکستانی وہ کیا دیکھ رہا ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو مجھے 10 روپے لیوی تو پیٹرول کے اندر جو ہے نا وہ تو نہیں ملی, بجلی کے بل میرے بڑھ گئے. جب میں پوچھتا ہوں کہتے ہیں جی بڑے مشکل حالات ہے. لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹرین جو ہے ان کی تنہائی پرسن پرویژن اربوں روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے, ایف بی آر میں لاکھوں روپے کی گاڑیاں جاتی ہیں, ایک ادارے کے جو لوگ ہیں بیٹھے بیٹھے 30 لاکھ روپے اپنی تنہائی بڑھا لیتے ہیں, اور یہ غلط ہے. اور پنجاب اسمبلی کے اندر بھی تنہائی بڑھ جاتی ہیں اور ساری جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ سوچتے ہیں حکومت کی طرف, اور ان چیزوں سے پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرے لوگ. جی یہ اس کو آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ اصل طاقت یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جنگیں صرف فوجیں نہیں لڑتی, قومیں لڑتی ہیں. ورنہ ویتنام کے اندر تو فوج بڑی شروع میں ختم ہو گئی تھی, قوم لڑی تھی. اور آج جس طریقے سے پاکستان کی قوم نے پوری دنیا سے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہیں, اس قوم میرے خیال سے یہ واضح نشانی ہے. جی اس قوم یہاں سیاستدانوں کو میرے خیال سے اپنی جو صرف تنخواہوں پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. ہاں قوم کی حالت زار بدلے, قوم کی حالت زار بدلے. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, بہت ہی وہ کہتے ہیں کہ ذرا ہارڈ کور ڈیبیٹ ہو گئی, لیکن کہنے کا مقصد جہاں پر یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اس بات کو صرف اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے گھر کے کسی کے ساتھ بھی گلہ ہو گیا ہے نا, آپ جا کر اپنے دشمن سے بات نہیں کریں گے, تو آپ کا اگر گھر کا بچہ آپ کے کسی دشمن کے ساتھ مل کر آپ کے گھر کو ہی بم سے اڑانے پر آ جائے تو ایسے بچے کو پھر آنکھ بھی کیا جاتا ہے سمجھانے کے بعد. نہیں سمجھتا تو پھر اس کو پھر دوسرے انداز سے دیکھا جاتا ہے. بہرحال اس وقت جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ واضح نشانیاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بہتری کی طرف جو حالات جا رہے ہیں. یہ ہمارے دشمنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ کسی بھی کور میں بیٹھے ہیں. میں حسن زاہد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. حسن ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.